اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے آج ہم آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام جن کے اسم گرامی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا نام عبد الغفار اور شاکر ذکر ہے، اسی طرح ابو اللیث نے البستان میں آپ کا نام شاکر ہی ذکر کیا ہے، لیکن جو آپ کے القابات ہیں ان میں نجی اللہ بھی ہے آپ کا لقب کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے والے۔ اسی طرح آپ کا جو معروف لقب ہے نوح، جو کہ اب آپ کے نام سے ہی معروف ہے، جو کہ حقیقت میں آپ کا لقب ہے، اور یہ لقب آپ کو اس لیے عطا کیا گیا کیونکہ آپ بہت ہی زیادہ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، گریہ وزاری کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو نوح کہا جاتا تھا کہ بہت ہی زیادہ رونے والے، گریہ وزاری کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ اور اس کی دو وجوہات معروف ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک بدصورت کتے کو کہا کہ کتنا تو بدصورت ہے، تو کتے کو اللہ تعالیٰ نے زبان حال عطا کیا، گویائی کی قوت عطا کی، تو کتے نے کہا کہ یہ بدصورتی میری اپنی طرف سے ہے یا رب کی طرف سے ہے؟ تو آپ کے دل میں ایک دم خوف خدا پیدا ہوا اور آپ رونا شروع ہو گئے اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ جب ہوش میں آئے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور رونے لگے۔ دوسری وجہ یہ کہ آپ اپنی قوم کی وجہ سے بہت ہی زیادہ رویا کرتے تھے کہ آپ نے بہت زیادہ قوم کو تبلیغ کی، لیکن قوم جو تھی وہ آپ کی بات نہیں سنتی تھی، جس کی وجہ سے آپ گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کو نبوت کس سن میں یعنی کس عمر میں عطا کی گئی، اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول ہے کہ آپ کی عمر مبارک جب 50 سال تھی تب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ آپ نے 250 سال کی عمر میں، ایک قول یہ ہے کہ 100 سال کی عمر میں، اس طرح مختلف اقوال ہیں، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور تقریباً پھر 950 سال آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ تو آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ لیکن جو سرکش لوگ تھے، بالخصوص قوم کے جو امراء تھے، وہ آپ کا تمسخر اڑاتے، آپ کا مذاق کرتے اور آپ کی تبلیغ کا رد فرماتے۔ تو آپ نے ان کو فرمایا اے قوم کے سردارو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے؟ تو قوم کے سردار معاذ اللہ الٹا آپ کو کہنے لگے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام کے اوپر الٹا الزام لگانے لگے کہ تم گمراہ ہو، ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ تو نوح علیہ السلام اس بات سے دل برداشتہ ہوئے، پریشان ہوئے کہ آپ ان کو ہدایت کی بات بتا رہے ہیں اور یہ الٹا آپ پر الزامات لگا رہے ہیں۔ تو بہت ہی زیادہ آپ کو ستایا گیا، بہت ہی زیادہ آپ کو تکالیف دی گئیں، اور آپ کی قوم نے مختلف بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ معروف بت جو تھے اس وقت ان میں تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، جن کا سورہ نوح میں ہی ذکر ہے کہ ان بتوں کی پوجا قوم کے لوگ کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ آپ نے اس بات سے بھی ان کو روکا کہ وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ مجدہ الکریم کی بندگی کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے۔ تو نوح علیہ السلام کو جب اتنا ستایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا کہ کشتی بنا لو اور اس میں ایمان والوں کو سوار کر لو۔ تو اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور بنائیے ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور نہ بات کیجیے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو جب آپ نے کشتی بنانا شروع کی تو قوم ہنسنے لگی کہ خشکی ہے، صحرا ہے، یہاں پر پانی کا نام نہیں ہے، آپ کس کے لیے کشتی بنا رہے ہیں؟ لیکن آپ خاموش رہتے بحکم خداوندی۔ تو قوم کے لوگ گزرتے ہوئے آپ کا تمسخر اڑاتے کہ دیکھو
پہلے ہی گمراہی کی باتیں کرتا تھا معاذ اللہ، اور اب جو ہے کشتی بنانا شروع کر دی، نہ یہاں پانی کا نشان ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو ایک تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا اور پوری روئے زمین پر پانی ہی پانی پھیل گیا۔ اور اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کشتی میں ایمان والوں کو سوار کر لو۔ فرمایا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، اس میں ہر جنس کا نر و مادہ جو ہے جوڑا جوڑا سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو۔ تو اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ کتنے لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ صحیح جو قول ہے کہ کشتی میں صرف 8 افراد سوار ہوئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی بیوی اور 3 بیٹے سام، حام اور یافس، اور ان کی 3 بیویاں، یہ سوار ہوئے تھے، یعنی آپ کے اہل خانہ۔ باقی جانوروں میں سے مختلف جانور جو ہے اللہ کے حکم سے آپ نے جوڑا جوڑا ان کا سوار کر لیا۔ اسی طرح حکایات اور روایات میں آتا ہے کہ سانپ اور بچھو نے بھی آ کر عرض کی کہ ہمیں بھی سوار کر لیں، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو لوگوں کو نقصان پہنچاؤ گے، تم نقصان پہنچانے والے جانور ہو۔ تو انہوں نے ضمانت دی نوح علیہ السلام کو کہ اگر کوئی آپ کا ذکر کرے گا، آپ کے نام کا واسطہ دے گا، تو ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی سانپ اور بچھو کے ڈسے ہوئے دم کے لیے یہ آیہ مبارکہ جو ہے تلاوت کی جائے تو اس سے شفا مل جاتی ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی جائے تو سانپ اور بچھو کے ڈسے ہوئے کو شفا مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، فرمایا کہ اللہ کے نام سے سوار ہو جاؤ کشتی میں، اور اس کا رکنا بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوگا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ چند پہاڑوں کو انبیاء کرام کے ساتھ نسبت ہوئی، جن میں سے ایک جودی پہاڑ ہے جس کی نسبت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اسی طرح کوہ احد جو ہے، جبل احد، اس کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ کوہ طور کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو سندیپ کی نسبت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ یہ بلند و بالا دیو ہیکل پہاڑ، لیکن اگر ان کے اندر بھی عاجزی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ کر دیتا ہے، اور ان کا ذکر بھی بلند ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ اس کا قد کاٹ جتنا بھی بلند ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری سے پیش آئے تو اللہ تعالیٰ اس عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اس کے چرچوں کو بلند کر دیتا ہے، اس کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے۔ تو اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کنعان کو بھی دعوت دی کہ تم بھی اس میں سوار ہو جاؤ۔ فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، فرمایا کہ اے میرا بیٹا تو بھی اس کشتی میں سوار ہو جا، کافروں میں سے نہ مل، کافروں کے ساتھ نہ ہو جا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تو وہ بیٹا کہنے لگا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ تو آپ نے سمجھایا کہ نہیں، آج اللہ کی پناہ کے علاوہ کسی کی بھی پناہ نہیں ملے گی، اور اس طرح آپ کا وہ نافرمان بیٹا جو ہے وہ غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت جو کافرہ تھی، جس کا نام سبی معروف ہے، کافرہ تھی لیکن بچے کے بارے میں اس کو بہت زیادہ رحم تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوگی۔ تو روایات ذکر کرنے والے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رحم کرتا تو سبی پہ بھی رحم کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں بخشتا، نافرمانوں کو نہیں بخشتا، وہ ضرور ان کو عذاب دیتا ہے، سزا دیتا ہے، اور توبہ کرنے والے، عاجزی اور انکساری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عورت اپنے بچے پہ بڑا رحم کرنے والی تھی۔ جب پانی بلند ہونا شروع ہوا تو وہ پہاڑ پر چڑھی، جب پانی اور بلند ہوا تو وہ چوٹی پہ چڑھ گئی، جب پانی اور بلند ہوا تو اس نے بچے کو ہاتھ میں بلند کر لیا اس طرح کہ میرا بچہ نہ ڈوبے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان کی جو ہے وہ بات کو نہیں مانا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اسی طرح تباہی میں اور ہلاکت میں چلا گیا۔ ان تمام حکایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے فرما بردار، عاجزی اور انکساری کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کشتی جو ہے نوح علیہ السلام کی جودی پہاڑ پر رکی، اور وہاں آپ کا
قرار پایا، وہاں پر آپ کا مستقر پایا، اور نوح علیہ السلام وہاں پر رکے رہے اللہ کے حکم کے مطابق، اور مزید آپ نے تعلیم اور تلقین کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 950 سال تبلیغ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کا معجزہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے دکھایا، حتیٰ کہ آپ اس کشتی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی عبرت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طویل عرصے تک باقی رکھا۔ عموماً کشتیاں اتنی مدت تک باقی نہیں رہتی، لیکن یہ کشتی باقی رہی، اور فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، یعنی سورہ قمر میں فرمایا کہ ہم نے اس کو بطور نشانی باقی رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے باقی رکھا، وہ سرزمین جزیرہ کے باقردی گاؤں میں ہزاروں سال وہ کشتی پڑی رہی، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو اس وقت بھی اس کشتی کے آثار باقی تھے۔ نوح علیہ السلام کے قصے سے ہمیں چند باتوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں قربانی دینی چاہیے، اور دین حق کی تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، نیکی کی دعوت دینی چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، اور اللہ کے نام پر اپنی زندگی کو وقف کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان انبیاء کے قصوں کی برکتیں عطا فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ تفصیلاً اس قصے کو ضرور جو ہے قصص الانبیاء سے پڑھا جائے، تاکہ مزید جو ہے رہنمائی ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔